اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ بعض اسے مکی اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک مکہ اور مدینہ کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول میں یہ روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول کے لحاظ سے گھٹیا ترین لوگ تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس کے بعد انہوں نے اپنی ناپ تول صحیح کر لی۔ سنن ابن ماجہ۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں۔ یعنی لینے اور دینے کے الگ الگ پیمانے رکھنا اور اس طرح ڈنڈی مار کر ناپ تول میں کمی کرنا بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے، جس کا نتیجہ دنیا و آخرت میں تباہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4019۔ الا يظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ ڈنڈی مارنے والے اس بات سے نہیں ڈرتے کہ ایک بڑا ہولناک دن آنے والا ہے جس میں سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کام وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور قیامت کا ڈر نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جس وقت رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پسینہ انسانوں کے آدھے آدھے کانوں تک پہنچا ہوگا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4938۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت والے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کی مقدار کے قریب فاصلہ ہوگا۔ حدیث کے راوی حضرت سلیم بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میل سے زمین کی مسافت والا میل مراد لیا ہے یا سلائی جس سے سرما آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے۔ پس لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے۔ یہ پسینہ کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک ہوگا اور کسی کے لیے یہ لگام بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2864۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ سجین بعض کہتے ہیں سجن قید خانہ سے ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور اسے صرف ہر حد سے بڑا گنہگار جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی اس کا گناہوں میں انہماک اور حد سے تجاوز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ کی آیات سن کر ان پر غور و فکر کرنے کی بجائے انہیں پہلوں کی کہانیاں بتلاتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی یہ قرآن کہانیاں نہیں جیسا کہ کافر کہتے اور سمجھتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس کے رسول پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی ہے۔ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون،
بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال نے زنگ لگا دیا ہے۔ یعنی ان کے دل اس قرآن اور وحی الہی پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ ان کے دلوں پر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پردے پڑ گئے ہیں اور وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں۔ الران گناہوں کی وہ سیاہی ہے جو مسلسل ارتکاب گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ حدیث میں ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی دور کر دی جاتی ہے، اور اگر توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ الران ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، ہرگز نہیں، بے شک اس روز وہ کافر اپنے رب کے دیدار سے یقیناً پردے میں رکھے جائیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان رویت باری تعالیٰ سے مشرف ہوں گے۔